ہماری کلاس ہوگی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ہفتے میں 4 دن۔ تو تمام سے ہماری گزارش ہے کہ صبح 11:30 بجے تشریف لائیں اسی مسجد میں۔ خواتین اور حضرات دونوں سے ہم شرکت کی اپیل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں 12ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہود اور سورہ یوسف کی بعض آیات کریمہ کی تلاوت ہوگی۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ ہود کی روشنی میں 5 اہم پیغامات اور نصیحتیں مختصر آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ہم پیش کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، 12ویں پارے کو پڑھیے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ جو میرے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کا سلوشن بیان کرتی ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت۔ آج ہر انسان کی جو فکر ہے وہ اپنی روزی اور روٹی کو لے کر ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ روزی روٹی اس کی اچھی ہو تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ اگر روزی روٹی حاصل کرنے میں فرق آ جائے تو زندگی کا بیلنس انسان کھو دیتا ہے، حیران و پریشان پھرتا رہتا ہے۔ اور روزی کے بارے میں فکر اللہ نے ہر انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھا ہے۔ شریعت نے اسے منع نہیں کیا بلکہ ابھارا، آگے بڑھے، محنت کرے اور پاکیزہ اور حلال روزی کی جستجو اور تلاش آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور شریعت اور دین میں نسخہ بھی بتایا گیا کہ حلال اور پاکیزہ روزی اور روٹی آپ کیسے حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو راستہ آپ انتخاب کرتے ہیں وہ راستہ حلال ہونا چاہیے۔ پتا چلا کہ حلال راستہ ہے، اسے لازم پکڑیے اور اسے مضبوط پکڑیے۔ اور روزی یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، وقت نکالنا ہے، قربانی دینی ہے اور سستی اور کاہلی کو دور کرنا ہے، تب چل کر آپ کو اچھی اور حلال روزی نصیب ہوتی ہے۔ اور روزی کی تلاش میں دوستو بہت سارے اللہ کے بندے بہت سو کا حقوق کا حق ہڑپ لیتے، بہت سو کی فیلنگ کے ساتھ کھیلتے، بہت سو کی زندگی اجاڑ دیتے، صرف اپنی زندگی اور اپنی روزی روٹی کو بہتر اور اچھی بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا روزی روٹی کے بارے میں اتنی فکر نہ کرے کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ روزی روٹی کے بارے میں اتنی فکر نہ کرے کہ تمہارے دلوں سے اللہ تقوی چھین لے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بہت پارسا ہیں اللہ کو منانے میں، جب روزی اور مال حاصل کرنے کی بات آتی ہے سب سے پہلے دینداری کا لباس اتار کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کہا 12ویں پارے کی پہلی آیت میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کائنات میں دیکھو کتنی مخلوقات ہیں، ہم انسان ایک مخلوق ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں اس کائنات اور روئے زمین میں، ہر مخلوق کو اللہ کھلاتا ہے۔ کوئی مخلوق دوستوں ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ کے ذمے روزی دینا،
گھبرائیے نہ، پریشان نہ ہو جائیے۔ اور میرے اور آپ کا ایمان ہے، ہم اپنی روزی لے کر آتے ہیں اور روزی ختم ہوتی ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پہلے آنا تھا تو شاید زندگی بچ جاتی، کوئی کہتے ہیں کہ وہاں لے کر جاتے تو زندگی بچ جاتی، کوئی کہتے ہیں کہ فلاں دوائی اختیار کرتے تو زندگی بچ جاتی۔ یہ سب تسلی دینے کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے انسان اپنی روزی لے کے آتا ہے اور جیسی ہی روزی ختم ہوتی ہے زندگی سے وہ پرواز کر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں جب تم میں سے کوئی ہوتا ہے تو 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دنوں تک جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر 40 دنوں تک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب 120 دن مکمل ہو جائیں، 4 مہینے مکمل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آتے ہیں اور اس رحم مادر میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جو انسانی بھیس اور انسانی شکل جو ٹکڑا اختیار کر چکا ہوتا ہے، جو بے جان ہے، بے جان ٹکڑا ہے، اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس میں روح پھونکتے ہیں، روح پھونکتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس ٹکڑے میں جان پیدا ہوتی ہے، وہیں سے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا۔ اللہ، اسی لیے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں 4 مہینے پہلے یہ بتانا ناممکن ہے یہ میل ہے کہ یا فیمیل۔ ہندوستان میں تو منع ہے، جو ابراڈ میں رہ کر آئے وہ جانتے ہیں 4 مہینہ ہوتے ہی آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ میل ہے کہ یا فیمیل، کیونکہ 4 مہینے کے بعد ہی اچھی طرح سے واضح انداز میں ان ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد فرشتے جب اس گوشت کے ٹکڑے میں جب روح اور جان ڈالتے ہیں، اس کے بعد 4 چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں۔ فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ۔ یہ 4 باتیں ہر انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات اس کی روزی روٹی کتنی ہوگی، دوسری بار اس کی مدت دنیا میں کتنی ہوگی، کتنے سال وہ جیے گا، کتنے سال وہ دنیا میں جیے گا، اور تیسری بات اس کا عمل دنیا میں کیا ہوگا، اس کا عمل دنیا میں کیا ہوگا، اور چوتھی بات جو لکھی جاتی ہے وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 باتیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تب یہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں دوستوں۔ اسی لیے فقہاء نے بحث کی اگر 4 مہینہ سے پہلے اللہ حمل والی عورتوں کی حفاظت فرمائے، ان کے حمل کی اللہ حفاظت فرمائے، حمل کے دوران ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر بچے کا ابارشن ہو جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کو بس جا کے دفن کر دیجئے گا، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نظر آ رہا ہے تو بس یوں ہی جا کے کہیں پر اس کو جا کے گڑھا کھود کے ڈال دیجئے گا۔ اگر 4 مہینے کے بعد اگر ماں کے پیٹ میں بچہ اگر انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو کے اگر پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی اگر انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ ادا کر لے اور دفن کا بھی اہتمام کرے۔ یہ فقہاء نے وضاحت کی کیونکہ 4 مہینے کے بعد اس کی حیثیت ایک جان کی سی ہے، اسی لیے نماز جنازہ اور تدفین کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، یہ فقہاء واضح کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں دوستوں کو، ہمارے موجودہ زمانے میں روزی روٹی کو لے کر ایک پریشانی ہے۔ ایک طرف روزی روٹی کی پریشانی
انسان کی زندگی سے ایمان کو چھین لیتی ہے، بہت لاپرواہ انسان بن جاتا ہے، تو دوسری طرف روزی روٹی کا ایسا ڈر اور ایسا خوف، بچوں کے سلسلے میں شوہر اور بیوی بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک یا دو بچوں پہ اکتفا کر لینا بہت سے جوڑوں کا معاملہ ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں ایک ہی بچہ ہے، کیوں دو ہی بچے ہیں، مولانا زمانے میں پالنا بہت مشکل ہے، بہت ساری جو ہے اخراجات ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ جبکہ آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیے گا کہ ان کی کتنی اولاد ہوا کرتی تھی، اور ہمارے نبی نے فرمایا شادی کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے، نسل انسانی کو بڑھانا، نسل انسانی کو فروغ دینا۔ اور اللہ کے نبی نے ابھارا کہ شادی کے موقع پر اس عورت کا انتخاب کرنا جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ جننے والی ہو۔ تو لہذا ایسی عورت سے نکاح کرنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی۔ اور یہاں یہ دیکھا جاتا ہے شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پابند بنا لیتے ہیں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں۔ 10-15 سال کے بعد اگر وہ بچہ چاہتے ہیں، جسمانی ایسی تکلیفیں اور ایسی رکاوٹیں وہاں آتی ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونا مشکل ہے، آپ کو اتنی مہنگی دوائیں آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، اور ایک بچے کی خاطر لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ صحیح سالم نہیں آتا ہے۔ اس لیے دوستو، اولاد یہ نعمت ہے۔ یاد رکھنا کہ جیسے جیسے اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ محنتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا، ساری سہولیات اللہ فراہم کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے زیادہ ہیں اور لاپرواہ ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے بہت زیادہ رہتے ہیں، کسی پہ کوئی توجہ نہیں ہے، نہ تعلیم کو لے کر، نہ تربیت کو لے کر، نہ اخلاق کو لے کر، نہ مہذب بنانے کو لے کر کچھ بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ لاپرواہی بھی مناسب نہیں۔ اور بعض گھروں میں گھر تو بڑا عالیشان ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک دو بچے بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ پہلے سے شادی سے ہی دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں ہم دونوں اپنی لائف خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہیں، اگر بچے آ جائیں گے ان کے پیچھے پڑ کر لائف کا مزہ کہاں آئے گا۔ اللہ کے بندو، آپ کی زندگی کی خوبصورتی آپ کے بچے ہیں، آپ کی لائف کی خوبصورتی یہ آپ کے بچے ہوا کرتے ہیں، اسے ذہن میں نہیں بھولنا چاہیے۔ بہرحال معذرت کے ساتھ میں نئے جوڑوں سے اور جوڑوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بچوں پہ توجہ دے، بچے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے ان سارے معاملات اور ڈر کی وجہ سے، روزی روٹی کی وجہ سے وہ روک لیتے ہیں۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے بچے کتنی بڑی نعمت ہے، شادی کے بعد برسوں گزر جاتے ہیں لیکن ان کی جھولی میں کوئی اولاد نہیں، انہیں احساس ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نوح علیہ السلام یہ رسولوں میں سب سے پہلے، نوح علیہ السلام یہ رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے۔ آپ مشرک قوم کے پاس نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ بت پرستی کی شروعات آپ ہی کے زمانے سے ہوئی، اور سب جانتے ہیں پیغمبروں میں دعوت کو لے کر ایک لمبی مدت جو جس پیغمبر نے گزاری وہ نوح علیہ السلام، صرف دعوت میں آپ 950 سال مشغول رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر 950 سال، نہیں، صرف دعوت کی عمر 950 سال۔ اللہ اکبر، 950 سال آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی۔ جب اس قوم پہ طوفان آیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے معلوم؟ 80، اور بعضوں نے کہا کہ 90، بعضوں نے کہا کہ 85۔ 80 پر 5، 90، 100 کے اندر بس ایمان لانے والوں کی تعداد 950 سال کی کوشش۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نوح علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر 2 عظیم پیغام میرے اور آپ کے لیے۔ جانتے ہیں کیا ہے دوستو؟ اصلاح میں کبھی تھکنا نہیں،
ہم ایک بار بلاتے، دو بار بلاتے تھک جاتے. بھائی کیا آپ ان نوجوانوں پہ محنت کریں؟ مولانا بہت محنت کرے ہم، 4-5 بار بلائے مولانا، وہ سدھرنے والی قوم نے چھوڑ دیا ہم نے. دوستوں ہم مختصر محنت کر کے بہت مایوس ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے کئی صورتوں میں کیوں بیان کیا؟ ایک باپ کبھی اپنے بچوں کو لے کر مایوس نہیں ہونا، ایک ذمہ دار اپنی قوم کے نوجوانوں کو لے کر کبھی مایوس نہیں ہونا. ہم برابر ان کے پیچھے محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری محنتوں کی ویلیو ہے، ہماری محنتوں کی اللہ کے پاس لاج ہے. 950 سال میں صرف 90 مسلمان. تو بتائیے گا کہ نوح علیہ السلام ناکام تھے؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ 20 پر 9واں پارہ پڑھیے سورہ نوح میں اللہ نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کی ایسی تڑپ اپنی قوم کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے رہے. کیا دن، کیا رات، کیا سردی، کیا گرمی، کیا لوگوں کے سامنے، کیا تنہا چھپ چھپ کر آپ نے لوگوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی. جب انسان کے دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. دوستو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے ملانے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے. ہمیں رزلٹ نہیں چاہیے، رزلٹ اللہ دیں گے انشاءاللہ. محنت کیجیے، محنت کیجیے، رزلٹ کو اللہ کے حوالے کیجیے. مولانا میں 1 ہفتہ کوشش کیا، 1 مہینہ کوشش کیا، 1 سال کوشش کیا، مایوس مت ہو جائیے. اصلاح میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی دوستو. ایک نہ ایک دن آپ کی تڑپ کو وہ نوجوان سمجھیں گے، آپ کے بچے سمجھیں گے. آج آپ کے بچے آپ کو نہیں سمجھ رہے، آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اللہ کی ذات سے امید رکھیے، یہی بچے آپ کی آنکھوں سے آنسو پوچھیں گے، یہی بچے آپ کو تسلی کا سامان فراہم کریں گے، یہی بچے آپ کا ایک مضبوط سہارا بنیں گے. یاد رکھنا ان سے آپ مایوس ہو جائیں پھر ان بچوں کے لیے سہارا کون ہے دوستوں؟ اکثر آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں سے بہت جلد جو ہے مایوس ہو جاتے، بہت جلد مایوس ہو جاتے، اور چند دن کیا محنت کرتے شوہر اور بیوی مل کر اپنے بچوں پر، اس کے بعد کہتے کہ نہیں یہ میرا بگڑا بچہ، یہ کبھی سدھرے گا نہیں اور اس کی زندگی میں کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا. اور یہی باتیں گھول 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 کر ایسا پلاتے آپ، کبھی بھی بچے کے اندر سدھرنے کی کوئی جو ہے حالت نہیں آتی. نوح علیہ السلام کو دیکھیے آپ کتنی محنت کی آپ نے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، نوح علیہ السلام نے کہاں محنت کی دوستو؟ قوم والوں نے بھی محنت کی، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. آپ کا بیٹا، اللہ اکبر، عذاب آ چکا، پھر بھی نوح علیہ السلام کو امید ہے کہ شاید بیٹا بدل جائے. اللہ اکبر. آج ہی حافظ صاحب نے آتے پڑھی یا بنی ارکب معنا. کیا تڑپ تھی نوح علیہ السلام کی، اے میرے لخت جگر. انداز بھی دیکھو. آج ہم کیا ہے، اگر بیٹا باپ نہیں مانتا وہاں سے برے برے القاب شروع ہو جاتے. ماں باپ ہی اپنے بچوں کو القاب دیتے، کیا کیا برے القاب دیتے، اللہ کی پناہ. اور ہر جو ہے لفظ میں ہمارے بچوں کی بربادی رہتی ہے، اللہ کی پناہ. نہیں دوستو، غصے میں دعائیں دیجیے، بد دعا مت دیجیے. نوح علیہ السلام دیکھیے طوفان آ چکا ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے. ایسے موقع پر بھی 950 سال جو آپ نے محنت کی، قوم میں بھی محنت کی، بچے نے بھی محنت کی، اور ایسے موقع پر بھی طوفان آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے. آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا بنی کم معنا، اے میرے لختے جگر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہنا. اس نے کہا، بیٹے نے، نافرمان اور کافر بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ طوفان کیا چیز ہے، یہ طوفان کیا چیز ہے، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس سے میں بچ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا. یہ پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی، یہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی. کہا نوح علیہ السلام نے، نہیں آئے لخت جگر، آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں ہے. سمجھا نہیں بیٹا، اور آخر کار طوفان کی زد میں آیا، غرق ہو گیا. دوستو دو باتیں ذہن میں رکھنا، اصلاح میں کبھی ہمت نہیں ہارنا، اصلاح میں کبھی ہمت نہیں ہارنا.
اور دوسری بات اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ہمیشہ کوشش کرنا دوستو، آپ واحد ہیں لیکن یہ توحید کا چراغ آپ کے گھر میں نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کے خاندان والوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں اس چراغ کو جلانے کی کوشش کیجیے آپ، توحید کا وہ چراغ آپ کے خاندان میں بھی روشن ہو انشاءاللہ۔ خود مطمئن نہیں ہونا مولانا میں موحد ہوں، بس میں نمازی ہوں، الحمدللہ وقت پر آتا ہوں اور پورا کام کر لیتا ہوں، کمال ہے یہ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں دوستو؟ ہم بچنے کے ساتھ بچانے والی قوم ہیں، ہم فکر کرنے کے ساتھ خودی کی فکر کرنے کے ساتھ اوروں کی فکر کرنے والی قوم ہے۔ یہ فکر اور تڑپ میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کا پیغام بھی یہی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر ایک بات میں ذکر کر کے وقت بھی ہو رہا ہے، اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات کیا ہے معلوم، جو بچے اور جو نوجوان ہمیں سمجھتے نا، ہم ہمیشہ ان کو قریب رکھتے، اور جو نوجوان ہمارا صحیح سے جواب نہیں دیتے، ہمارا ریسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو آہستہ آہستہ الگ کرتے ہے کہ نہیں دوستوں؟ تربیت میں یہ کوئی کمال نہیں ہے، جو آپ سے قریب ہو رہا ہے اس کو آپ قریب کر رہے ہیں، کیا کمال کیا آپ نے؟ وہ تو پہلے سے آپ سے قریب ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کا ریسپیکٹ کر رہا ہے۔ کمال یہ ہے جو آپ کو ریسپیکٹ نہ دے اس کو آپ دل سے اس کو ریسپیکٹ نہیں کیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جگر چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے، یاد رکھنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو انسان آپ کو ستائے اس کو آپ دعائیں رہروازی، اللہ حلال روزی مرتے دم تک ہم سب کو نصیب فرمائے، حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری روزگاری میں برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہم سب کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے، برکت کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کی آفتوں پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنوں کی اوروں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کو اولاد سے نوازا ہے پروردگار انہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں صحیح تعلیم فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی دنیا آباد کر دے، اللہ ان کی آخرت کو سنوار دے، اللہ ہمارے بچوں کی دنیا آباد کر دے اور ان کی آخرت کو سنوار دے، اور ہماری وہ عورتیں جو حمل کو لے کر پریشان ہیں، مختلف قسم کی جسمانی اور پیٹ کی شکایتوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ولادت کے موقع پر حمل کے موقع پر اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، اللہ ہماری عورتوں کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی مدد فرمائے جب وہ حمل کے وقت ولادت کے وقت جن مختلف قسم کے مشکلات سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس موقع پر مدد کے فیصلے فرمائے، آسانیوں کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اصلاح کا بیڑا لے کر قوم کے درمیان حاضر ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مایوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مایوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نوجوان نسل کو، اللہ ہمارے بچوں کو بڑوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کر دے، اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے شر سے پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر باقی رکھے اور دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔